السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 22ویں پارے کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر صلات اور سلام اچھے طریقے سے بھیجو۔ کئی خطبات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور مقام کے اعتبار سے منتخب کی ہے، عام طور پر اس کو درود شریف پڑھنے والی
آیت کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب بیان فرمایا ہے۔ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے فرشتوں کا بسیرا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ تین بڑی مخلوقات ہیں، انسان، جن اور فرشتے۔ عام علماء انہیں ذوی العقول کہتے ہیں، عقل والی تین قومیں یا تین گروہ۔ تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، جن کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کے متعلق اللہ نے کہا کہ انی خالق بشرا من طین، میں گیلی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ جنات کے بارے میں فرمایا کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، انہیں آگ کے شعلے سے بنایا ہے۔ اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ایک تفصیلی ارشاد گرامی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ باقی دو مخلوقات کے مقابلے میں فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی صفت یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، جو بھی حکم ان کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ اس حکم کی پیروی کرتے۔ اللہ کی فرما بردار، گناہوں سے معصوم اور پاک اور صاف ستھری مخلوق ملائکہ ہیں۔ اور خود بھی اللہ رب العالمین تمام نقائص، عیوب، خامیوں، سستیوں، کاہلیوں اور کوتاہیوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ جس طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ تعالی خود بھی پاک اور صاف ہے اور وہ پاک اور صاف چیز ہی قبول کرتا ہے۔ تو وہ پاک ہستی، گناہوں سے معصوم، نوری مخلوق، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے۔ کتنی بڑی منزلت اور مقام ہے کہ ملائکہ کے اندر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ثنا اور مدح بیان کرے۔ تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ تعالیٰ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہے، پیچھے خطبے میں نے اختصار سے یہ بات پیش کی تھی کہ کئی علماء صلاۃ کا مفہوم اللہ کی نسبت سے بیان کرتے ہوئے مانا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔
لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید امام ابن القیم، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے ایک بڑی مفصل کتاب لکھی ہے، جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی سید الانام، الصلاۃ والسلام کے نام پر اس کا اردو ترجمہ میں نے بتایا تھا پچھلے خطبہ میں، قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے کیا اور مکتبہ دارالسلام نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو جلاء الافہام میں کہتے ہیں کہ قرآن پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ اور رحمت دونوں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، جو اللہ کے صبر کرنے والے بندے ہیں، ایمان والے لوگ، اللہ کہتا ہے علیہم صلوات من ربہم، صلات کی جمع صلوات، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں ورحمۃ، اور رحمت ہے۔ تو صلات کو رحمت سے علیحدہ بیان کیا، اس لیے اس کا ترجمہ حافظ عبدالسلام حفظہ اللہ نے جو کیا، ان پر اللہ کی مہربانیاں اور رحمت ہے۔ تو صلات کا معنی مہربانی اور رحمت، اس سے قرآن نے الگ بیان کیا ہے۔ تو اگر صلات کا معنی بھی رحمت ہی کریں تو پھر دوبارہ آگے لفظ رحمت لانے کا کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ تو کہتے ہیں کہ صلات کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو کیا مقام ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ملائکہ کے اندر اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرے، آپ کی عظمت بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب ملائکہ کے اندر اللہ ذکر کرے۔ ملائکہ میں تو اللہ رب العالمین ایک عام مسلمان شخص کا ذکر کرے تو اس کی شان بڑی ہوتی، جو پوری کائنات کے سردار ہیں ان کی شان تو کہیں زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل علیہ السلام کو بلا کر اللہ کہتا ہے، اے جبریل، فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ تو جبریل اس سے محبت کرتا ہے، پھر جبریل فرشتوں میں جا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلانے آدمی سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر زمین کے اوپر اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ جس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو جبریل کو بلا کر کہتے ہیں میں فلانے بندے سے میری ناراضگی ہے، میرا غضب ہے اس پر، تو بھی اس سے ناراض ہو جا اور اس سے بغض رکھ۔ جبریل اس سے بغض رکھتا ہے، اور پھر فرشتوں میں جبریل جا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلانے بندے سے ناراض ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے، تو تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر آسمان والے اس سے بغض رکھتے، پھر زمین میں مخلوقات کے اندر اس کی نفرت اللہ پیدا کر دیتا۔ اللہ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے؟ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، سوموار اور جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ کہ ہاں فرشتے بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب فرشتے اللہ کے آگے
جا کر بندوں کے اعمال پیش کریں تو میرا عمل روزہ پیش کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دو بندوں کے بارے میں کہتا ہے ان کے عمل پیچھے کر لو، ابھی نہیں پیش کرو. دونوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ دو بندے کون سے؟ آپ غور کریں. مجھے اور آپ کو یہ دو کام زندگی بھر نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمارے اعمال سوموار اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیشی سے رہ جائے. ایک تو شرک کرنے والا آدمی. جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات، اس کے حقوق اور اختیارات میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو ذرہ برابر بھی شریک بنا لیتا ہے، اس کا عمل اللہ کے حضور نے دھتکار دیا جاتا ہے، پیش نہیں کیا جاتا. دوسرے دو وہ بندے جو آپس میں لڑے ہوئے اور ناراض رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں کا عمل مجھ سے پیچھے کر لو، اتنی دیر تک ان کا عمل میری طرف نہیں لے کے آنا جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے. اب آپ غور کریں ہم میں کتنے لوگ ہیں جو آئے روز کسی نہ کسی مسلمان بھائی سے پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوتے اور ناراض ہوتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے اعمال قبولیت کے مقام پر نہیں جاتے، مؤخر کر دیے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے. جب ایک ایمان والے شخص کے ساتھ اللہ محبت کرے تو اس کا تذکرہ اپنے ملائکہ میں کرے اور ملائکہ بھی اس سے پیار کریں. تو جس ہستی کی وجہ سے ایمان لائے، جس کو اللہ نے سب سے آخر میں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا اور جس سے اللہ کی بے پناہ محبت ہے، تو آسمان والوں میں کیوں نہیں اللہ اس کا تذکرہ کرے گا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے. وہ بات یہ ہے باقی جتنی مخلوقات ہیں نا ان سب کے ایک دن تذکرے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر کائنات کی زیرو چیز کو موت آنی ہے. موت سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. جب سب نے موت کے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو جب جس شخص نے ہستی نے فوت ہو جانا ہے تو وفات کے وقت تو وہ کسی کا تذکرہ نہیں نہ کرے گا، وہ تو خود بے روح ہو رہا ہے. لیکن اللہ کو موت نہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر تو موت تو دور کی بات ہے، اونگ کے آثار بھی پیدا نہیں ہوتے. تو اللہ اپنے نبی کی مدح سرائی کرتا ہے تو نبی پاک کی مدح سرائی قائم رہتی ہے. اتنا اللہ نے آپ کو مقام اور منصب دیا. تو ان اللہ وملائکتہ، تو اللہ کی صلاۃ، رسول اللہ کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت اور آپ کو بلندی عطا کرنا ہے. اور ملائکہ کی وہ آپ کے لیے اللہ سے بلندی درجات کی دعا مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. جب آسمان والوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھر گیا تو اللہ نے زمین والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی اس پیغمبر کے اوپر صلاۃ اور سلام بخوبی بھیجو. تو زمین والوں کو بھی حکم دے دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ الوی دنیا، آسمانوں کی دنیا اور زمین والی دنیا، دونوں عالم میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو رکھ دیا ہے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان والوں کا درود شریف ہے نا، یہ دعا کی صورت میں، تو جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور اسی طرح
صحیح ابن حبان، سنن کبریٰ بہقی، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عرفنا السلام علیک، آپ کے اوپر سلام پڑھنا تو ہم نے پہچان لیا ہے، کیونکہ نماز جب پڑھتے تھے تو تحیات بیٹھ کر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پڑھتے تھے۔ تو اب اللہ کے نبی سے سوال کیا، سلام تو ہم نے پہچان لیا ہے، کیف نصلی علیک، اور حاکم یہ ابن حبان اور ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے کیف نصلی علیک فی صلواتنا، ہم اپنی نمازوں کے اندر آپ پر صلاۃ اور درود کیسے بھیجیں۔ صحابہ حالانکہ اہل زبان تھے نا، عربی زبان تھی ان کی، عربی میں قرآن آیا، خطاب ان سے عربی میں ہوا، عربی جانتے بھی تھے، آیت کے نزول پر خود کلمات تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنا شروع نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی تعبیر اور تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ آیت ہوئی، اللہ نے حکم دیے، اب آپ ہمیں سکھائیں کہ ہم کیسے صلاۃ پڑھیں، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی طرف سے کلمات تراش کر ان کو رسول اللہ کے لیے خاص کر لیں، ورنہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہی نہ اپنی مرضی سے شروع کر دیتے، ان کے بعد تابعین اعظام، تبع تابعین، جن کو اللہ کے نبی نے خیر الناس کا دور قرار دیا، تمام ادوار سے بہترین دور تین، آپ کے بعد صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور سب سے بہترین دور شمار ہوتا ہے۔ تینوں ادوار میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ آیت سن کر یا پڑھ کر اپنی مرضی کسی نے کی ہو، نہیں، وہی کلمات کہتے تھے جو اللہ کے نبی نے سکھائے۔ تو اس لیے تو آپ سے کہا کہ ہم کیسے آپ پر صلاۃ بھیجیں، تو فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ تو وہ معروف الفاظ ہیں جو ہم سب اپنی نماز کے اندر التحیات پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ کتابوں میں حدیث کے اندر مختلف الفاظ وارد ہوئے، لیکن سب نے ابراہیم یا آل ابراہیم کا ذکر ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ اگر کسی نے انتہائی مختصر پڑھنا ہے انہی کلمات کو، تو امام نسائی کی جو حدیث کی کتاب ہے سنن النسائی، تو اس میں اتنے الفاظ بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنے کلمات بھی کہہ لے گا تو یہ درود کے لیے کفایت کرتے، اور اس سے بھی اگر مختصر کہنے تو وہ ہر حدیث میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے یا لفظ رسول آتا ہے یا لفظ نبی آتا ہے تو ساتھ لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ جو کلمات ہیں
بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو نبی گزرے ہیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نامی ذکر کرتے تھے تو یہ کلمات ساتھ کہتے تھے۔ اس کی دلیل دو حدیثیں میرے سامنے ہیں۔ ایک تو صحیح مسلم جو صحاح ستہ کے اندر بخاری کے بعد دوسرا نمبر ہے جس حدیث کی کتاب کا، صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ، صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر باب جو قائم ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، تو اس میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل فیکم عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے۔ یہی حدیث امام بخاری علیہ رحمہ کے ہم عصر ایک اور بڑے عظیم محدث گزرے امام بزار، ان کی حدیث کی کتاب مسند بزار کے نام پر 20 جلدوں کے لگ بھگ شائع ہوئی، اس کے اندر بھی 2 جگہ پر یہ حدیث ہے۔ اور علامہ حیثمی علیہ رحمہ اپنی حدیث کی کتاب مجمع الزوائد میں کشف الاستار عن زوائد البزار، اس میں لائے 2 جگہ پر نزول عیسیٰ کے باب میں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اندر مسیح بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی کا ذکر کر رہے ہیں تو دعائیہ جملہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہہ رہے، تو یہ بھی آپ کا ہی بتایا ہوا جملہ ہے۔ دنیا کے اندر آج جو کتب احادیث موجود ہیں ان میں ایک حدیث کی وہ کتاب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد حمام ابن منبہ کو لکھوائی تھی، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام پر۔ تو حمام بن منبہ کا تابعی تھے اور صحابی کے شاگرد تھے، تو صحابی رسول نے ان کو جو حدیث لکھوائیں وہ کلمی نسخہ برلن کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ جو تھے فوت ہو گئے رحمہ اللہ، انہوں نے جب وہاں گئے تو کتب کھنگالتے ہوئے ان کے سامنے وہ نسخہ آ گیا، پھر اس کی انہوں نے ریسرچ کی، وہ سارے کا سارا نسخہ ویسے بھی امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہوا تھا، اور اس کی بہت ساری حدیث بخاری مسلم اور موطا مالک میں بھی موجود۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیثیں لکھوائیں ہر حدیث کے ذات اس کتاب میں لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر شارٹ کٹ جملہ ہے، اس میں سلام اور صلاۃ دونوں آ جاتے ہیں۔ تو جو بھی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ سے نقل کر کے آگے امت تک پہنچائے ہیں، جتنی برکت جتنی خیر نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں ہے، اتنی خیر میرے اور آپ کے کلمات میں نہیں ہے، کیونکہ جس نبی کی شان اور عظمت اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ بلند کی کہ ساری کائنات نیچے ہے اور اللہ کے نبی کا مقام منصب سب سے اونچا کر دیا ہے، تو اس پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی جو تاثیر ہوگی وہ نہ میرے کلمات کی ہے، نہ آپ کے کلمات کی ہے، نہ کسی اور مفتی خطیب واعظ محدث اور فقیہ کے کلمات کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی حفاظت بھی اللہ نے خود کی، اس لیے کلمات وہی کہنے چاہیے جو اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں۔ اگر ہم وہ چھوڑ کر اپنی مرضی کے کرتے تو نتیجہ یہ نکلا کہ گویا رسول اللہ کے کلمات ہمیں سکھائے ہوئے پسند نہیں ہے، ہماری مرضی اس سے مقدم ہے۔
تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ سورہ حجرات کی شروع والی آیت دیکھیں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ تو جو بات اللہ نے سکھائی اور اللہ کے پیغمبر نے سکھائی ہے، ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اتنے وہ اس سب کلمات کو جو مختلف الفاظ سے وارد ہوئے تو ہمارے ماحول میں اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ جو جمعے والا دن ہے نا، یہ بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اکثر میں پہلے فجر کی نماز میں یہاں بھائیوں کو یاد کرواتا رہتا تھا، ہر جمعے تنبیہ کرتے تھے ہم، تاکہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور امام حاکم نے بھی اپنی حدیث کی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں حدیث بیان کی۔ حدیث یہ ہے، فرمایا کہ من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے سب دنوں سے افضل دن جمعے کا ہے۔ فی خلق آدم وفی قبض، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ وفی نفخۃ، جو قرب قیامت کو پہلا پھونک مارا جائے گا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ وفیہ الصاعقۃ، وہ سور کی پھونک کی آواز سن کے مخلوق جو بے ہوش ہو جائے گی وہ بھی دن جمعے کا ہوگا۔ اس لیے جمعے والا دن خصوصاً عبادت اور درود کی طرف توجہ لگائیے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، فرمایا جمعے والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ آپ ایک اور بات پہ غور کریں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا وقوع جب ہونا ہے تو سور پھونکا جانا جب، تو وہ دن جمعے کا ہونا ہے۔ تو جمعے والے دن بھائیو سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے صبح تیاری کر کے جلدی آیا کرو۔ اگر ہماری زندگی میں جمعے والے دن ہی قیامت کا دن ہوا اور ہم رہے اپنے کام کاج کرتے اور عبادت سے دور، تو کیا حشر ہوگا ہمارا۔ جمعے کا دن تیاری کر کے خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی کب آتے ہیں؟ جب ان کو پتا اب امام صاحب جماعت کھڑی کرنے والے ہیں۔ آئیں گے بھی تو آگے پہلی صفوں میں آنے کی کوشش پہلے ہی نہیں ہوتی، ورنہ ہوتی تو جلدی آ جاتے، پیچھے بیٹھیں گے اور جو ہی سلام پھرے گا سب سے پہلے نکلیں گے۔ پیچھے بیٹھنے کا بعض لوگوں کا مقصد بھی ہوتا ہے جلدی آخر میں جائیں اور جلدی سلام پھیر کے تو نکل آئے۔ تو جس طرح یاد رکھو بندہ پیچھے ہوتا جاتا ہے نا، اللہ بھی اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اپنے صحابہ کو فرمایا صف مکمل کرو، سب سے پہلے فرماتے پہلی صف مکمل کرو، پھر دوسری، اس طرح ترتیب سے۔ اور پہلی صف کے بارے میں فرماتے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف کے اندر آ کر نماز پڑھنے میں کتنا اجر ہے، تم اس قدر جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ آؤ کہ قرآن اندازی کرنی پڑے کہ یہاں پہلی صف میں جگہ کس کو دی جائے۔ تو جتنا جلدی آئیں گے تو تبھی آگے حصہ ملے گا۔ تو صحابہ کو دیکھا کوئی صحابہ پیچھے پیچھے بیٹھ رہے، تو آپ نے جب صحابہ میں تاخر پیچھے ہٹنا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ پیچھے جو رہ جاتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ اللہ ان کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جمعے والے دن بڑا بابرکت دن ہے۔ تو جمعے والے دن ایک تو نماز جمعہ کی خصوصی تیاری کر کے وقت پہ آنا چاہیے، اور دوسرا کام جمعے والے دن قرآن پڑھنے میں سے سورۃ الکہف کی تلاوت بتایا گیا ہے، اور تیسرا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا سکھایا۔ اور اگر ہماری زبانوں پر وہ کلمات ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور جمعے کا دن ہو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ کلمات پڑھ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
पैगाम अजल आ जाए, सूर फूंकने का टाइम आ जाए, तो कितनी बाबरकत मौत होगी कि अब दरूद पढ़ते हुए दुनिया से गए और जब दोबारा उठाया अल्लाह ने तो दरूद से पढ़ते हुए उठे। तो दरूद वही पढ़ता है ना शौक और लगन से, जिसको नबी पाक से मोहब्बत और प्यार हो। मैं बाद औक़ात कहा करता हूं कि कुछ हमारे मसाइल ना ऐसे हैं जो बाकी लोगों से दरूद के वाले से मुनफरिद हैं। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, मैंने इस पर बड़ा तफसीली लिखा भी है, जो मेरी किताब है आपके मसाइल उनका हल, जो 3 जिल्दों में छपी है, उसमें एक जिल्द में बड़ी तफसील के साथ मैंने ये बात लिखी। वो मसला ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं 2 तशहद वाली, 3 रखती हुई, 4 रखती हुई, तो दरमियाना जो तशहद है उसमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए कि नहीं। हमारी अपनी जो रिसर्च और तहकीक है और जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अमल है, हम दरमियाने तशहद में भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? दलीलें बहुत है, मैं सिर्फ यही एक दलील जिक्र करता हूं। जब सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह कद अरफना सलाम अलैका, हमने आप पर सलाम कहना तो पहचान लिया है, अब आप बताएं कैफा नुसल्ली अलैका, तो हम सलात कैसे भेजें? तो उसी मौका पर फरमाया कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, जहां सलाम बताए साथ उसके सलात बताइए। तो पहले तशहद में ना साहबा ने फर्क पूछा ना अल्लाह के नबी ने किया। सलाम पढ़े और सलात ना पढ़े तो इस हदीस पर अमल तो नहीं होता। जहां सलाम सिखाया गया साथ साहबा के सवाल पर सलात भी सिखाई गई। तो जब पहले तशहद में सलाम पढ़ते हैं तो सलात भी साथ पढ़ेंगे तो सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा पर अमल होगा। लेकिन कुछ हमारे भाइयों का ये नुक्ता नजर है कि दरमियाने तशहद में सलाम दुरूद नहीं पढ़ना, बल्कि मादरत के साथ मौला अमजद अली आज़मी जिनकी किताब है बहारे शरीयत, उन्होंने भी उसमें मसला लिखा है और फतावा शामी में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स दरमियाने तशहद में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद इतने कलिमात भी पढ़ लेता है, उस पर सजदा साहब पढ़ जाता। हमारे यहाँ तो दुरूद शरीफ पढ़ना लाजिम है। अब सजदा साहब क्यों पढ़ जाता है, ये भी बड़ी अजीब सी मंतक है। बहारे शरीयत में मौलाना अमजद अली आज़मी ने लिखा, जिस तरह बश्ती देवर है इसी तरह दूसरे हमारे भाइयों की किताब बहारे शरीयत है, इसके टोटल 17 हिस्से हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा कि हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो दुरूद शरीफ पर या नबी पाक का नाम आने पर सजदा साहब पढ़ गया, हम इसलिए सजदा साहब उसको डाल रहे हैं कि दूसरी रकत उसकी लेट हो रही है। तो हम कहते हैं हमारी सारी नमाज ही लेट हो जाए ना, हमें कोई परवाह नहीं है, उतनी देर उठेंगे नहीं जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक फर्क है। यहां से मेरे वो भाई जो बाद औकात कह देते हैं ये तो दुरूद ही नहीं पढ़ते, तो समझ लो कि हमारे नजदीक जब तक नमाज में आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे आपकी नमाज नहीं होगी। हम दरमियान में भी दुरूद पढ़ने के कायल हैं और आखिर में भी, इसलिए आप नमाज पढ़ते हैं आकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भाई जोर असर मगरिब इशा को हाजिर होते हैं, देखते हैं हमारा दरमियान तशहद इतना मुख्तसर सा नहीं होता। हमारे इमाम साहब दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उठते, इसलिए कि ये इस आयत का तकाजा है। और नसाई शरीफ में एक हदीस है, मुस्नद अबी अवाना में भी है, सुनन कुबरा बहकी में भी है, आपने एक रात 9 रकात इकट्ठे की रात का क़ियाम किया, तो पहला तशहद 8वीं रकत में बैठे तो आपने अत्तहियात पढ़ा, दुरूद पढ़ा, दुआ पढ़ी, सलाम नहीं फेरा, उठ खड़े हुए, फिर आखिरी रकत पढ़कर बैठे, फिर अत्तहियात दुरूद और दुआ पढ़ी, फिर सलाम फेरा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नफली इबादत में मामूल से भी पता चला कि अमलन आपने पहले तशहद में भी दुरूद पढ़ा।
تو اس لیے میرے بھائیو درود شریف کے بغیر تو ہم سمجھتے ہیں ہماری عبادات یہ ادھوری ہے، اٹھتے بیٹھتے پھر ہمارا تو کام ہی روزمرہ کا درود پڑھنا ہی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں اللہ کے فضل سے قرآن کی تفسیر پڑھنے پڑھانے کے ساتھ پھر حدیث کی کتابیں پڑھنے پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ پہلی کلاس کا بچہ بھی ہے تو بار بار کہہ رہا ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ دوسرا حدیث پڑھ رہے صحابی کہہ رہے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ تو صبح تا شام کتب میں درود کی جتنی دہرائی ہوتی ہے اتنی شاید کسی اور مکتب فکر میں نہ ہوتی ہو، کیونکہ باقی مکاتب فکر میں جو 8 سالہ درس نظامی کا کورس ہے وہاں پر 6 سالوں تک کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہوتی۔ 7ویں سال میں مشکات شریف پڑھتے ہیں، پھر 8ویں سال میں وہاں اکٹھا ہی دورہ حدیث ہوتا ہے۔ ہمارے 8 سالہ نصاب میں پہلے سال میں بلوغ المرام جو حدیث کی کتاب ہے اس کا آخری حصہ کتاب الجامع پڑھتے ہیں، دوسرے سال میں بلوغ المرام مکمل کرتے ہیں، تیسرے سال میں مشکات شریف کی ایک جلد پڑھتے ہیں حدیث کی کتاب، چوتھے سال میں مشکات شریف جلدوں اور نسائی پڑھتے ہیں، 5ویں سال میں ابو داؤد پڑھتے ہیں، 6 میں ترمذی پڑھتے ہیں، 7ویں سال میں مسلم شریف پڑھتے ہیں، 8ویں سال میں بخاری اور موطا امام مالک پڑھتے ہیں۔ کوئی سال خالی نہیں ہوتا جس سال ہمارے نصاب کے اندر حدیث کی کتاب نہ ہو۔ پھر استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد سنتے ہیں، شاگرد عبارت پڑھتا ہے، استاد سنتے ہیں، پھر پڑھ کے اس کے بعد کلاس کے بعد پھر دہرائی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بھی حدیث پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کا تکرار ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ بغیر محبت کے کوئی درود نہیں پڑھتا۔ درود آپ پر وہی پڑھتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ میں بھی 1-2 حدیثیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل نے بھی یہ حدیث بیان کی اور ترمذی وغیرہ بھی لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ تعالی فیہ ولم یصلوا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کان علیہم من اللہ ترۃ یوم القیامہ۔ جو بھی مجلس لوگ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجلس قیامت والے دن اپنے بیٹھنے والے لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے دے چاہے تو معاف کر دے۔ یہ حدیث بتا رہی کہ کوئی مجلس بھی اللہ کے تذکرے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہماری مجلسیں 2 بندے بیٹھے، 4 بیٹھے، 8-10 بیٹھے، کبھی ایسے ہوتا ہے؟ ہماری مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کثرت سے ہوتا، ہماری اپنی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ بھئی آپس میں گفتگو بھی کرنی، ایک دوسرے سے اچھی باتیں کرو گے تو اللہ اس کے رسول کا تذکرہ آئے گا تو وہ مجلس آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ کوئی مجلس یاد رکھو، مجلس 2 بندے بیٹھ جائیں، 3 بیٹھے اکٹھے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے جمع ہوئے، آپ کی مجلس کے اندر لازماً اللہ کا تذکرہ بھی آنا چاہیے اور نبی علیہ السلام پر درود بھی آنا چاہیے، ورنہ آپ کی وہ مجلس آپ کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث قیامت والے دن بن جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے الفاظ یہ ہیں ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا قبل ان یذکروا اللہ ویصلوا علی نبیہ۔ جو بھی مجلس لگی اور لوگ اللہ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے، تفرقوا جدا جدا ہو گئے، الا کان علیہم حسرۃ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن آنے تک وہ مجلس ان کے لیے باعث افسوس اور حسرت ہوگی۔ یہ حدیث بھی سکھا رہی ہے
کہ جہاں بھی آپ بیٹھو، 2 آدمی 3 آدمی گھر میں، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے گھر سے باہر، سکول میں، کالج میں، مدرسے میں، مسجد میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، کھیتوں میں، جہاں کہیں بھی آپ اکٹھے ہوں، آپ کی مجلس کے اندر اللہ کا ذکر بھی آنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی ضرور ہونا چاہیے۔ لمبے الفاظ نہ بھی پڑھو تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہو۔ تو جب آپ کوئی رسول پاک کی بات کرو گے تو تبھی یہ جملے آئیں گے نا۔ تو آپس میں ملیں بھی تو ایک دوسرے کی خیر خواہی اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو تو دیکھو یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی، تو اتنا جملہ کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گے نا، تو مجلس ندامت کا باعث نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ما صلی علی عبد من امتی صلاۃ صادقہ من قلبہ الا صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات ورفع بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سیئات۔ یہ تو امام ابن ابی عاصم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے حوالے سے کتاب لکھی اس میں لائے کہ جو بھی میری امت میں سے جو شخص بھی صدق دل کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجے اس کے اونچے کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے اور 10 بدیاں اس کی مٹا دیتا ہے۔ اور دعا مانگنی ہو تو ایک حدیث یہ بھی اس کو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ بھی اپنی کتاب جلال افہام میں لائے اور اس کو درست قرار دیا۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو اپنی دعا کا ایک حصہ آپ پر درود شریف پڑھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ ڈبل کر دوں، آدھا حصہ دعا مانگ لوں، آدھا حصہ آپ پر درود شریف پڑھوں؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو۔ اس نے کہا 2/3 حصہ درود شریف کر لوں، ایک حصہ اپنے لیے مانگ لوں؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ مانگ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ کہنے لگا پھر میں صرف آپ پر درود شریف ہی پڑھ لوں تو؟ فرمایا یہ درود شریف تیرا پڑھنا تیرے غموں کے لیے تجھے کافی ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی دکھ آئے، پریشانی آئے، درود شریف کی کثرت کرو، اللہ اس کے نتیجے میں وہ مشکل حل کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان ہے کہ ہمیں کوئی مشکل مصیبت آئے ہم اپنے نبی پر درود پڑھیں، اللہ اس کے نتیجے میں ہماری مشکلات آسان کر دے، بلائیں ٹال دے، دکھ دور کر دے، درجے بلند کر دے، گناہ معاف کر دے، جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ تو اس سے اور انسان کو کیا چاہیے؟ تو اس لیے جمعہ والے دن خصوصاً، باقی ہر مجلس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روزانہ کے معمول میں ہمارے عمل کے اندر درود شریف کا حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت نصیب کرے اور قائم رکھے، اور اللہ ہماری زبانوں سے اپنے ذکر کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے ساتھ ان کو تر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔